بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ اگر ہم یوم مزدور، یوم تکبیر اور یوم پاکستان مناتے ہیں تو محض ان کو منانا ہی مقصد نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایام ہمیں قربانیوں کی یاد دلاتی ہیں۔ اسی طرح اسلامی دنوں میں سے چند دنوں اور راتوں کو بھی اس لیے فضیلت دی ہے کہ یہ دن اور راتیں دوسرے دن اور راتوں سے منفرد مقام رکھتے ہیں۔ یہ دن اور رات ہمیں جھنجھوڑتے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور نائب ہونے کا احساس دلاتے ہوئے اس منصب کے مطابق کردار ادا کرنے کی طرف راغب کرتے ہیں۔ شب برات بھی ان خاص ایام کے قبل سے تعلق رکھنے والی ایک اہم رات ہے۔ برات کے معنی ہے نجات اور شب برات کا معنی ہے گناہوں سے نجات کی رات۔ گناہوں سے نجات توبہ سے ہوتی ہے۔ یہ رات مسلمانوں کے لیے گرزاری کی رات ہے، رب کریم سے تجدید عہد کی رات ہے، شیطانی خواہشات اور نفس کے خلاف جہاد کی رات ہے۔ یہ رات اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے زیادہ استغفار اور توبہ کی رات ہے۔ اسی رات نیک اعمال کرنے کا عہدہ اور برائیوں سے دور رہنے کا عہدہ دل پر موجود گناہوں سے زنگ کو ختم کرنے کا موجب بن سکتا ہے۔ شب برات کے بارے میں حضرت عطا بن یسر فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد سب سے افضل اور فضیلت والی رات شب برات ہے۔ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ شب قدر ایک ایسی رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے شمار رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس رات جو کوئی انسان سچے دل کے ساتھ جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول فرماتا ہے۔ یہ بے حد برکتوں والی رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ ہر انسان کی دعا خود قریب ہو کر سنتا ہے اور اس کو قبول فرماتا ہے۔ امام بہقی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اٹھ کر نماز پڑھی اور بہت طویل سجدہ کیا، حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں اٹھی اور آپ کے پائیں اقدس کا انگوٹھا لایا، وہ ہلایا تو پھر میں لوٹ آئی۔ جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور نماز تمام کی تو فرمایا، اے عائشہ، اے حمیر، کیا تم کو یہ گمان ہو گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے زیادتی کی ہے؟ عرض کیا، نہیں، خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ کے طویل سجدے نے مجھے وفات کے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ یہ کون سی رات ہے؟ عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ فرمایا، 15ویں شعبان کی رات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں پر ظہور فرماتا ہے تو توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتا ہے اور کینہ پردوں کو جیسے وہ تھے اسی پر رکھتا ہے۔ شعبان الایمان رقم 3835، ابن ابی شیبہ، ترمذی، ابن ماجہ اور بہقی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات بستر استراحت پر نہ پایا تو میں آپ کی جستجو میں نکلی، آپ کو بقیع میں اس طرح پایا کہ آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں اس کا خوف ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کرے گا؟ عرض کیا، مجھے یہ خوف نہیں ہے، مگر میں نے یہ گمان کیا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ذوالجلال آسمان دنیا کی طرف 15ویں شعبان کی شب کو اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے، پس قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی گنتی سے زیادہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو بخش دیتا ہے۔
जामिया तिरमिज़ी किताब अल-सोम बाब माजा फ़ी लैलतुल निसफ़ में शबान इमाम बिन माजा और इमाम बकी ने शैबुल ईमान में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब निसफ़ शबान की रात आए तो रात को क़याम करो और इसकी सुबह का रोज़ा रखो, क्योंकि इस रात को अल्लाह ताला की रहमत गुरूब आफताब से लेकर आसमान दुनिया पर आकर पुकारती है कोई बख्शिश मांगने वाला मैं उसकी बख्श दूँ, कोई रिज़्क़ का तलब मैं उसको रिज़्क़ दूँ, कोई बीमारी जो शफा तलब करे मैं उसको शफा दूँ, यहाँ तक कि फ़जर तुलू हो जाती है। शब्बे बरात के नफल नमाज 2 रकात नफल वज़ू के साथ पढ़े। तरकीब हर रुकात में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद एक बार आयतुल कुर्सी, 3 बार कुल हु अल्लाह। फजीलत हर कतरा पानी के बदले 700 रकात नफल का सवाब मिलेगा। 2 रकात तरकीब हर रुकात में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद एक बार आयतुल कुर्सी, 5 बार कुल हु अल्लाह। सलाम के बाद 12 दुरूद शरीफ। फजीलत रोज़ी में बरकत होगी, रंजो गम से निजात, गुनाहों की बख्शिश मग़फ़िरत होगी। 8 रुकात 2-2 करके तरकीब हर रुकात में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद 5 बार कुल हु अल्लाह। फजीलत गुनाहों से पाक साफ होगा, दुआएं कबूल होंगी, सवाब अजीम होगा। 12 रुकात 2-2 करके तरकीब हर रुकात में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद 10 बार कुल हु अल्लाह। 12 रुकातें पढ़ने के 10 बार कलमा तौहीद, 10 बार कलमा तमजीद, 10 बार दुरूद शरीफ। 14 रुकातें 2-2 करके तरकीब हर रुकात में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद जो सूरत चाहिए पढ़े। फजीलत जो भी दुआ मांगे कबूल होगी। 4 रुकात 2-2 करके तरकीब हर रुकात में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद 50 बार कुल हु अल्लाह। फजीलत गुनाहों से ऐसा पाक हो जाएगा जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ। 8 रुकात 2-2 करके तरकीब हर रुकात में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद बार कुल हु अल्लाह वहद। इसका सवाब खातून जन्नत हज़रत फातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हु को नज़र करे। फजीलत आप फरमाती है कि मैं इस नमाज पढ़ने वाले की शफात किए बिना जन्नत में कदम न रखूँगी। रोज़े की फजीलत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने शबान में एक दिन रोज़ा रखा उसको मेरी शफात हलाल होगी। एक और हदीस शरीफ है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स शबान की 15 तारीख को रोज़ा रखेगा उससे जहन्नम की आग ना छुएगी। एक दफ़ा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हो ने रसूल खुदा से दरियाफ़्त किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शबान की 15वीं पर क्या होता है? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बात सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ए आयशा, इस रात अल्लाह ताला पूरे साल में होने वाले काम के बारे देखता है, किसको पैदा करना है, किसको मौत देनी है, किसके साथ क्या क्या होना है। अल्लाह ताला इस रात सब कुछ लिखता है कि सारे साल में इंसानों ने कौन कौन से अमाल किए हैं। जिसने नेक अमाल किए होते हैं इनको बख्शिश अता की जाती है। शब्बे बरात वाली रात अल्लाह ताला इंसानों का रिज़्क़ लिखता है कि मैंने किस इंसान को किस तरह और कितना रिज़्क़ अता करना है। सुनिए इब्ने माजा बाब माजा फ़ी लैलतुल निसफ़ मिन शबान
امام جلال الدین سویتی تفسیر در منصور میں لکھتے ہیں کہ خطیب بغدادی اور ابن نجار نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام شعبان کے روزے رکھ کر اس کو رمضان کے ساتھ ملا دیتے تھے، اور آپ کسی بھی ماہ کے تمام دنوں کے روزے نہ رکھتے تھے سوائے شعبان کے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شعبان کا مہینہ آپ کو بڑا پسند ہے کہ آپ اس کے روزے رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے عائشہ رضی اللہ عنہ، کوئی نفس بھی پورے سال میں فوت نہیں ہوتا، اس کی اجل شعبان میں لکھ دی جاتی ہے، تو میں پسند کرتا ہوں کہ جب میری اجل لکھی جائے تو میں اللہ کی عبادت اور عمل صالح میں مصروف ہوں۔ جو بھی آپ کے ذہن میں، جو بھی آپ کے دل میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، انشاءاللہ اللہ ذوالجلال ان نمازوں برکت سے آپ کی تمام حاجتیں بھی پوری ہوں گی، اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ پر رحم اور کرم بھی فرمائے گا، برکتیں بھی نازل فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ لائک سبسکرائب لازمی کرنا اور دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔